باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ظاہر ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ کہ جسے رحمتوں والا و برکتوں والا مہینہ ہمیں ائمہ نے بتایا ہے، جس کے ہم ایک عشرے کو الوداع کہہ چکے ہیں۔ دوسرے عشرے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کی شہادت، بہرکیف ماہ رمضان میں تاکید کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں۔ لہذا ایک سورہ قرآن مجید میں سورہ یاسین کے نام سے جو ہے وہ موجود ہے کہ جس کو قلب قرآن کہا گیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں جب ہم تدبر کریں گے، جب ہمیں فکر کریں گے، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ قرآن مجید پر ہم جب تدبر کریں گے تبھی ہمیں قرآن کی حقانیت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے کہ معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے وہ جب سفر میں جانے لگے تو اس کو ہوا دے دیں۔ یہ تو قرآن کی توہین ہے۔ قرآن اگر آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس جہاں بھی وقت ہے آپ قرآن سے فائدہ حاصل کریے۔ سورہ یاسین کے فضائل کے بارے میں ملتا ہے، یہ شان نزول ہے کہ آپ کی سورہ یاسین کے شان نزول ہے۔ پیغمبر اکرم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے۔ کون سی؟ سورہ یاسین۔ اس میں قلب قرآن یعنی سورہ نازل ہوا، سورہ یاسین نازل کیا گیا، جس کی تفصیل روایت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ یکا یک کیا دیکھا کہ لوگوں نے، یعنی لوگ آئے اور آنے کے بعد جناب رسول خدا کے گھر پر جو ہے وہ شور و گل شروع کر دیا۔ جب رسول خدا کو خبر ہوئی تو دیکھا کہ جو ہے کہ انہوں نے ایک درار سے دیکھا کہ سب کے چہرے جو ہے بالکل غصے سے آگ ببولا تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے یہ لوگ آئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ نے شور و غل کے جب یہ صورتحال دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہمیں قتل کرنے پر آمادہ ہیں، دشمنوں کی ٹولی ہے، آپ نے شور و غل کا سبب کے پتہ لگانے کے لیے دروازے کے اوپر، جیسا کہ آپ نے درار سے دیکھا اور جھانکا تو دیکھا کفار قریش اپنے دشمنوں کی ایک ٹولی کو وہاں لیے ہوئے کھڑے ہیں، جو سب کے سب غصے میں آئے
اور آپ کو برا بھلا کہنے میں لگے ہیں۔ آپ نے جب ان کے چہروں کو غیظ و غضب کی شدت میں دیکھا اور چہروں کو سرخ دیکھا تو آپ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ آپ کے قتل کے در پہ آئیں۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، کچھ سوچنے لگے، سوچ ہی رہے تھے کہ جو ہے کہ جناب جبرائیل تشریف لائے۔ آپ سوچنے لگے کہ کیا کروں اب، آخر گھر میں رہوں تو کب تک اور باہر نکلوں تو کیسے۔ سرکار اسی سوچ میں قدم زنی فرما رہے تھے کہ جبرائیل نے آپ سے آ کر فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے انہوں نے بتایا، اور انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ اس سورے کی آیات شریفہ کو تلاوت کرتے ہوئے باہر نکل جائیں۔ دیکھیے کتنی بڑی حفاظت اس سورے میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ سرکار نے جناب جبرائیل کی تدبیر پر حقیقت میں حکم خدا تھی، جو یہ جو ہے تجویز تھی جو جس کی حقیقت حکم خدا پر مبنی ہے، سن کر بلا تاخیر اس پر عمل کیا اور اس سورے کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے، اور کافر اور دشمن آپ کو بالکل نہ دیکھ پائے۔ آپ آہستہ سے ان کے پہلو میں جا کھڑے ہوئے۔ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے ان کے پہلو میں جا کر کھڑے ہو گئے، اور انہیں دیکھتے ہوئے آپ نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان کے سروں پر پھینک دی۔ یعنی یہ سورے کی برکت دیکھیے کہ ایک جن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہی کے بیچ میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک مٹھی خاک ان کے سروں پر جو ہے آپ جو ہے وہ پڑھ کر ڈال دیتے ہیں۔ گویا کہ خاک مرگ تھی جو ان کے لیے خاک مرگ بن گئی، چونکہ جس کے سر پر آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی وہ سارے جنگ بدر میں مارے گئے، اور وہی مٹی جو ہے جو آپ نے پھینکی تھی اور جن لوگوں کے سروں پر پڑی تھی وہ سب کے سب بدر میں مارے بھی گئے۔ یعنی وہ جو ہے خاک کوئی معمولی خاک ان کے لیے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ مرگ کی خاک جو ہے وہ موت کی خاک جو ہے وہ ثابت ہوئے۔ جس وقت پیغمبر نے کافر دشمنوں کے سروں پر خاک پھینکی، اس وقت دشمنوں نے خاک تو دیکھی مگر آپ کو قطعاً نہیں دیکھا۔ وہ بڑے تعجب کے ساتھ مٹی اپنے سروں سے جھاڑتے تھے اور پیغمبر اکرم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص ان کے قریب سے گزرا تو اس نے ان سے پوچھا کہ آخر تم لوگ کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ کون؟ وہ آنے والا جو ہے شخص ان سے پوچھتا ہے کہ جو ہے کہ آخر تم لوگ کیوں اکٹھا ہو؟ وہ بولے تاکہ محمد کا کام تمام کر سکیں، تاکہ ہم محمد کا قتل کر سکیں، تاکہ ہم محمد کو مار سکیں، اس غرض سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس عرب نے کہا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مسجد الحرام میں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جو ہے کہ اس وقت جب یہ شور و غل کر رہے تھے کفار قریش، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے۔ اس کے بعد میں انہوں نے
حکم خدا کے یعنی جبرائیل کا حکم پایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ جو ہے باہر نکل جائے، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اب جب جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام میں ہیں، تو اب ان لوگوں قریش اور مشرکین یہ سن کر بالکل شرمندہ ہو گئے اور پانی پانی ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور ناچار ہو کے خانے پیغمبر سے پلٹ آئے۔ یعنی اس سورے کی برکت کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس واقعے کے مطالعے سے ہم دو باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، سورہ یاسین کے نزول کے سبب کی طرف، سورہ یاسین کے نازل ہوتے ہی ان کے اعجاز اور تاثیر کی طرف، دو باتوں کی طرف ہم کو ہدایت ملتی ہے کہ اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کے سبب نزول کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے۔ یہ پہلو بہت اہمیت رکھتا ہے، چونکہ اس سورے نے پیغمبر اکرم پر نازل ہوتے ہی اپنا معجزہ دکھایا اور یہ حلال مشکلات ثابت ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا اعجاز اور حلال مشکلات ہونا اسی وقت سے مخصوص ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تلاوت نے ہمیشہ معجز نمائی اور مشکل کشائی کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ بالکل نہ سمجھیں، بلکہ اس کی تلاوت ہم اپنا محور بنا لیں، سورہ یاسین کی تلاوت، جس کو ہمارے لیے حلال مشکلات کہا گیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم کو جو ایسے مولوی بتا دیتے ہیں کہ صاحب وہ تعویذ گنڈے والے کہ یہ پڑھ لو اور یہ پڑھ لو اور یہ پڑھ لو، اور صاحب ہم کو جو ہے جب فائدہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس تعویذ گنڈے والے کو جو ہے وہ لعنت ملامت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم قرآن کی طرف اپنی گندی زبان سے، اپنی نجس زبان سے ہم اشارہ کرتے ہیں، اور کلام اللہ کو ہم معاذ اللہ استغفر اللہ کمتر سمجھ لیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ سورہ یاسین جو ہے بس اسی وقت کے لیے تھا، بلکہ رسول اللہ تو اس طریقے سے بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جس کو خداوند عالم محفوظ رکھنے والا ہے اس کو کون مار سکتا ہے۔ رسول اللہ جو ہے وہ جو ہے خداوند عالم ان مشرکین کو اندھا بھی کر سکتا تھا، یا کوئی اور مرض دے دیتا کہ وہ مجبور ہو کے، لیکن خداوند عالم نے اس سورے کو نازل کر کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ دیکھو قرآن میں جو سورہ یاسین ہے، جو مقلب قرآن ہے، کہ جس کی تاثیر کیا ہے، جس کی معجز نمائی کیا ہے، یہ حلال مشکلات ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہم کو اللہ نے ہم کو بتائی ہے۔ بلا شبہ یاسین پڑھے اور بہت سے تعجب انگیز آثار و برکات رکھتا ہے، جس میں سے کچھ یہ ہے، مثلا زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی یہ برکت ہے کہ زندگی کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، لیکن بس جو ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں۔ گرفتاریوں سے نجات دیتا ہے، رنج و غم اور فقر و افلاس سے رہائی عطا کرتا ہے،
علم و مال اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ کتاب زندگی اور صفحے دل کو اللہ کی نگاہ و لطف و کرم سے چمکا دیتا ہے۔ ضرورت کے ہنگام میں بہت جلد ہی فریاد کو سنتا ہے اور پہنچتا ہے۔ دشمنوں اور ان کے منحوس پلاننگ کو رسوا اور ناکام بنا دیتا ہے۔ یہ ہے سورہ یاسین کی تاثیر۔ سورہ یاسین کے شأن نزول ایک دوسرے واقعے کی یاد بھی دلاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب ہجرت، جس وقت مولا متقیان کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے اور ان کے پیچھے مشرکین اور کفار پڑے ہوئے تھے کہ آج محمد کو قتل کر دینا ہے، تو اس میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ہمیں اس واقعے کی بھی یہ یاد دلاتا ہے یہ سورہ۔ واقعہ شب ہجرت یہ ہے کہ جب اسلامی حکومت کی تشکیل کی غرض سے پیغمبر اکرم و اہل مدینہ کے درمیان ہونے والے عہد و پیمان سے مشرکین مکہ باخبر ہوئے، تو پیغمبر اکرم کو اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے دار الندوہ، یعنی ان لوگوں نے دار الندوہ بنایا ہے۔ تو اب یہ آپ اس پہ غور و فکر کر لیجئے کہ ندوہ کس وجہ سے بنایا گیا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے ایک سازش تھی دار الندوہ کی شکل میں۔ تو اب یہ نہ پوچھئے گا کہ دوبارہ ہم سے کہ ندوے کو ندوہ کیوں کہا جاتا ہے۔ میں جمع ہوئے اور یہ طے کیا کہ قبیلہ قریش کے کچھ افراد مل کر بوقت شب، یہ کہاں سے، یعنی یہ پلاننگ ہو رہی ہے دار الندوہ سے، یہ پلاننگ ہو رہی ہے بوقت شب محمد کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طے شدہ پلاننگ کے مطابق ایک رات اکٹھے ہو کر پیغمبر اکرم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب یہ جو دار الندوہ میں پلاننگ ہوئی تھی، اسی کے مطابق ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ان لوگوں نے کر لیا، اور کرنے کے بعد اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واقعہ آپ کے سامنے مشہور ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لٹا کے جا رہے، جب انہوں نے یہ حکم دیا تو واللہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے صرف ایک لفظ کہا ہے کہ اے رسول، اے محمد، اے میرے بھائی، اے اللہ کے آخری نبی، ایک سردار انبیاء، بس اتنا بتائیے کہ میرے سو جانے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ دوسرا کوئی سوال نہیں کیا ہے، کوئی تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی، تم صبح اٹھنے کے بعد یہ امانتیں جو ہے وہ فلاں فلاں کو پہنچا دینا۔ یہی ضمانت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے سو جانے سے ہماری جان بچ جائے گی اور یہ امانتیں بھی تم کو پہنچانا ہے۔ جبکہ رسول اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ بڑے طویل واقعات ہیں کہ صاحب اس غار ہرا میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس میں انہوں نے سب میں جا کے ایک ایک کپڑا ٹھوسنا شروع کر دیا اور یہ کر دیا شروع، بلکہ وہ یہ سازش بھی رچ رہا تھا کہ غار ہرا میں رونا شروع کر دیا اس نے،
جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ خاموش ہو جاؤ، اللہ ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ لیکن وہ اسلام کا ٹھیکیدار بار بار اس وجہ سے چلا رہا تھا کہ ہماری آواز کو سن کر مشرکین یعنی یہ مشرکین اور کفار آ جائیں اور آنے کے بعد رسول اللہ کو قتل کر دیں۔ تو ایسے لوگ اسی رسول کے دین کے ٹھیکیدار جو ہے وہ کیسے ہو گئے؟ بہرحال ہم جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے ہم ایسے لوگوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہے کہ دیکھیے دنیا اور آخرت کا راستہ ایسے لوگوں کی سربراہی سے طے ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آخرت میں شفاعت چاہیے تو اہل بیت کے گھرانے پہ جاؤ، اور جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شان سے شرط سو رہے تھے کہ خدا بند عالم نے اس نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی جو ہے علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دی، ایسے دروازے پر جاؤ۔ تو ملتا ہے کہ جو ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ راستہ طے کر رہے تھے اور جو ہے اور مولائے متقیان کو صلح دیا تھا، تو آپ جو ہے جب نکل رہے تھے پیغمبر کی نجات، اللہ نے مشرکین کے شر سے نجات دلانے کے لیے جب آپ کو حکم کیا ہے کہ اس مکان کی طرف جو ہے منتقل ہو جاؤ، تو آپ کے زبان پر سورہ یاسین کی جو ہے سورہ یاسین کی یہ آیت تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے تھے، اور مولائے متقیان آرام سے بستر رسول پر سو رہے تھے، اور رات بھر جو ہے یہ مشرکین، یہ کفار آپ کا محاصرہ کرتے رہے، یہ سمجھے کہ محمد سو رہے ہیں۔ علی کی یہی تو شان ہے کہ اگر کسی نے کہا مانا تو جب ان کے عمل کو دیکھا، جب ان کے کردار کو دیکھا تو ان کو خدا مانا، یا رات بھر مشرکین نے اور کفار نے ان کو محمد مانا۔ ظاہر سی بات ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ شان تھی، رات بھر سوتے رہے، اور جب صبح صادق مشرکین نے جو تلواریں لیے ہوئے تھے آپ کا چادر کا کھوٹ اٹھایا، دیکھا کہ جو ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے ایک درس اور ملتا ہے کہ دیکھیے معصوم کی جگہ پر معصوم ہی بیٹھ سکتا ہے، یا معصوم کی جگہ پر معصوم ہی آرام کر سکتا ہے، وہ معصوم جیسا لگے گا۔ اس سے ایک چیز جو ہے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ جو ہے کہ دیکھیے جب ایک معصوم کو آپ دیکھیں گے تو جتنے معصومین علیہم السلام ہیں سب ایک جیسے لگیں گے۔ تو بہرحال جو ہے وہ جب دیکھا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام آرام فرما ہیں، کہا کہ جو ہے کہ محمد کہاں گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد کے ہمارے ان کو کیا میرے حوالے کر گئے؟ تو یہ تو مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ جی کہ ایسا ہے کہ محمد کہاں گئے، جا کے ان کو تلاش کرو جا کر۔ تو تاریخ میں جب ایک بدتمیز
نے جب آپ سے بد کلامی کی تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 تاریخ میں تماچے مارے ہیں اور اسی شخص کو مارے ہیں۔ ایک جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی یہ سرما لے کے گیا تھا اور اس میں زہر آلود یعنی سرمے میں زہر ملا دیا تھا کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ آنکھیں چلی جائیں، تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپنے میں ایک تماچا مارا تھا کہ اے کمبخت تو سدھر جا، اور دوسرا تماچا جو ہے شب ہجرت مارا اسی شخص کو کہ جو شخص بد کلامی آپ سے کر رہا تھا۔ تو مولائے متقیان نے کہا کہ ابھی ایک تماچے میں تیرا جو ہے دماغ ٹھکانے نہیں لگا ہے، اب میں دوسرا تماچا مارتا ہوں۔ تو بہرحال ایسوں سے جو ہے وہ ہم قرآن لیں گے، جب ایسوں سے دین لیں گے تبھی جو ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت ہے، اور ہماری آخرت میں شفاعت بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔